بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ کیا مسجد کے چھت پر ایسا مدرسہ بنایا جا سکتا ہے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہو اور لڑکے اور لڑکیوں کو اس میں پڑھایا جائے اور اس میں مدرسین اور مدرسات دونوں آ کے تعلیم دیں؟ اور اگر اوپر نہیں بنایا جا سکتا ہے تو کیا مسجد کے اطراف سے اس طرح کی مدرسے کی یا اسکول کی عمارت بنائی جا سکتی ہے اور اس میں اس طرح کی تعلیم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ مسجد شرعی تحت الثری سے لے کر ثریا تک، یعنی زمین کے نیچے سے لے کر مسجد کا جو نچلا حصہ ہے زمین کا، وہ پورا زمین کے اندر تک اور اوپر پورا آسمان تک مسجد کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے، اور یہ پورا کا پورا حصہ مسجد کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ مسجد کے اوپر مدرسہ بنایا جا سکتا ہے، نہ مسجد کے نیچے مدرسہ بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رد المحتار مطلب فی احکام المسجد میں آتا ہے، وحاصلہ ان شرط کونہ مسجدا ان یکون سفلہ وعلوہ مسجدا لینقطع حق العبد عنہ لقولہ تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجد ہونے کی شرط پر اس کا نچلا حصہ اور اس کا اوپری حصہ دونوں مسجد ہونا چاہیے تاکہ بندے کا مکمل طور پر اس سے حق منقطع ہو جائے اور مکمل طور پر مسجد اللہ کے لیے ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ البتہ مسجد کا اوپری حصہ اور نچلا حصہ اس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کی تعمیر سے پہلے جو مسجد کا ایریا وقف کر رہا ہے، مسجد کے لیے زمین کو وقف کر رہا ہے، یہ مسجد کو تعمیر کر رہا ہے، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ مسجد کے اوپر یا مسجد کے نیچے ہم مسجد کے امام کے لیے کمرہ بنا دیں گے یا مؤذن کے لیے کمرہ بنا دیں گے یا مسجد کے لیے اس کا سامان رکھنے کے لیے کوئی اسٹور بنا دیں گے، تو اس حد تک اجازت ہے۔ لیکن اگر پہلے سے بھی اس بات کی نیت کرے کہ مکمل گھر بنائیں گے جس میں بیت الخلاء وغیرہ بھی رہے گا، جس میں امام کی فیملی آ کے رہ سکتی ہے، تو یہ مسجد کے مصالح کے علاوہ کے لیے استعمال ہونا شمار ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مسجد مکمل ہو جائے، اس کے بعد صاحب مسجد کہے کہ میں اس کے اوپر امام کا گھر بھی بنانا چاہ رہا تھا، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے یہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ الدر المختار میں آتا ہے لو بنا بیتہ فوقا للامام لا یضر، اگر مسجد کے اوپر امام کے لیے گھر بنائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لأنہ من المصالح، کیونکہ وہ مسجد کے مصالح میں سے ہے۔ اما لو تمت المسجدیہ، اب رہا اگر مسجد مکمل ہو جائے، ثم اراد البناء منع، پھر تعمیر کرنا چاہے تو اسے منع کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ، اور اگر وہ کہے کہ نہیں میرا یہی ارادہ تھا تو اس کی بات کو سچ نہیں مانا جائے گا۔ اور اسی طرح رد المحتار مع تقریرات الرافعی میں آتا ہے لو جعل السقایۃ اسفلہ، اگر مسجد کے نیچے سبیل بنا دے، لا یکون مسجدا، تو وہ مسجد شمار نہیں ہوگی۔ فکذا بیت الخلاء، بس اسی طرح بیت الخلاء کا بھی معاملہ ہے، لأنہما لیس من المصالح، کیونکہ یہ مسجد کے مصالح میں سے شمار نہیں ہوتے ہیں۔ ان عبارتوں سے چند چیزیں یہ معلوم ہوتی ہیں کہ مسجد کے اوپر ہو یا نیچے ہو، مسجد یعنی نماز کے ادا کرنے کے عمل کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے کوئی چیز باضابطہ طور پر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ لہذا مستقل طور پر اگر کوئی مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مسجد میں ناپاکی کی حالت میں کیونکہ آیا جایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے مدرسات کا اپنے مخصوص ایام میں مسجد کے اوپر یا مسجد کے نیچے، کیونکہ وہ مسجد کا ہی حصہ شمار ہو رہا ہے، آ جا نہیں سکتی ہیں۔ البتہ مسجد کو مسجد ہی باقی رکھ کر اس میں عارضی طور پر مدرسہ چلایا جا سکتا ہے،
مسجد کی صفائی اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ البتہ اگر مسجد کے اطراف سے مدرسہ تعمیر کیا جا رہا ہے تو کیونکہ وہ مسجد کی زمین ہی نہیں ہے، اس لیے اس میں اس طرح مدرسہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں مدرسین اور مدرسات تعلیم دے سکتے ہیں، اور بچے اور بچیاں اس میں دینی و عصری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔